مفتی عابد مبارک صاحب غصے کے حوالے سے فرمائے، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ غصہ بس ٹھیک ہے، غصہ ہے، کوئی ایسے بس لفظ سمجھ لیا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت نے اس پاک کلام میں غصہ پینے والوں کی ستائش فرمائی، اور وہ لوگ جو سردی اور گرمی میں یا کمی اور زیادتی میں یا اچھے اور برے وقت میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلائے تو آپ غصے کو ضبط کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سامنے والی کی زیادتی پر صرف صبر ہی نہ کریں، بلکہ صبر کر کے اسے دل سے معاف بھی کر دیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار چھوڑوں گا نہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو اب کیا کروں، چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کر بھی سکتا ہوں واہ واہ، پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، تو وہ معاف بھی کر دے۔ پھر اس سے اگلا سٹیج کہ معاف ہی نہ کرے بلکہ اسے تحفہ بھی دے، اللہ اسے کچھ گفٹ بھی دے، اللہ۔ اس پر احسان بھی کرے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب خادمہ جو ہے وہ پانی گرم کر کے لے جا رہی تھی تو ننھے سے شہزادے کے اوپر وہ اس سے گر گیا اور اس کی شہادت ہو گئی۔ اب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ اولاد ہے نا، جی جی، تو طبیعت بہت ناگوار گزری اور جلال بھی آیا۔ تو اس خادمہ نے پھر یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ جب اس نے آگے پڑھی لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں تو کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ۔ پھر کہتی ہے آگے یہ آیت پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ مطلب اتنا بڑا اس سے ایک اتنی بڑی غلطی ہوئی، اس کے بعد اس نے جب قرآن کی آیت پڑھی، اب تو ہم لوگ تو وہ ہیں نا کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اور ہم کو کوئی اس موقع پر کوئی بات کرے تو ہمیں پھر بھی اور ڈبل غصہ آتا ہے کہ یار مجھے نہیں سمجھا، تو مجھے کیا سمجھا رہے ہو تم، میں اتنا بڑا چیمپئن آدمی میں تو اگلے کو لوں، سب کچھ مجھے پتا، تو مجھے سمجھاؤ گے۔ بہت اچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے ہے، اچھا، اور آگ کو بجھانا پانی سے ہے، لہٰذا تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو۔ سبحان اچھا مفتی صاحب غصے کو حرام کہتے ہیں نا، حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ غصہ جو یہ ہے نا، حرام قرار جو دیا گیا ہے، امین شہیدی صاحب نے جو بات کی اس کو آسان لفظوں میں یوں کہ غصہ حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے، اور کبھی تو غصہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کبھی غصہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ مطلب غصہ کرنا فرض کہاں پر ہوتا ہے، میں نہیں سمجھ پائی، ذرا مجھے بھی سمجھائیں، مطلب ناظرین بھی جب سمجھنا آپ اللہ کی نافرمانی کو سامنے دیکھ رہے ہو ٹھیک اور پھر آپ اس پر قادر بھی ہو اس کو روکنے پر، تو آپ غصہ کریں گے اس کو۔ خبردار اگر تم نے یہ کام کیا، کوئی کسی کو مظلوم کو قتل کر رہا ہے اور اللہ نے آپ کو پاور دیا ہوا ہے، اب آپ اس کو بولیں یار مجھے تو غصہ نہیں آ رہا، تو مار رہا ہے تو مار دے، مجھے تو غصہ آ نہیں تھا، میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ بھائی غصہ کرنا پڑے گا نا اس کو روکنے کے لیے، اور اگر ہو سکے تو ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں تو ڈنڈا بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس کو غیرت کا اگر کہہ دیں، یہ تو غیرت کا، مسئلہ یہ ہے کہ مس یوز کی بات اور ہے، جس کو ہم کہیں غصہ حرام ہے یا حلال ہے، یا کبھی غصہ سنت ہے، کبھی غصہ لازم ہے، کبھی غصہ حرام ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر۔
اب سچویشن کیا ہے, جب آپ جہاد پر جائیں گے تو کافروں کو کیا بولیں گے, بھائی ذرا یہاں لیٹیے گا, میں آپ کی گردن کاٹنی ہے. ایسا تو نہیں ہے, یا انڈیا کے فوجیوں کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے سامنے آئیے گا, ہم نشانہ لگانے لگے آپ کا, تو ایسا تو نہیں ہے. تو غصہ آئے گا وہ جب ہماری جو ہے وہ سرحدی خلاف ورزی کریں گے, ہمارے جوانوں میں جذبہ جہاد آئے گا, ان کا جواب دیں گے, ان کا ابھی نندن یہاں چائے پینے آئے گا تو ہم اس کو نیچے اتاریں گے, تو غصے میں اتاریں گے نا. جب مارا تھا اس کو درگت بنائی تھی اس کی عوام نے, یاد ہے, چڑھ گیا تھا. تو اب مسئلہ, اس کو مارا, اس کو پھر ہم نے, چلو اس کی وردی تو یہاں رکھی ہوئی ہے, چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس کو واپس بھی کر دیا, اس کا وہ نہیں ہے. اچھا جذبہ کیسے گالی کے تحت واپس کیا؟ جب تک آپ غصے میں نہیں آئیں گے تو آپ جنگ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ غصے میں نہیں آئیں گے, غیرت اسلامی میں نہیں آئیں گے, جذبہ جہاد آپ کے اندر اس ولولے کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ لڑیں گے کیسے؟ اچھا غیرت کی بات کریں سامنے, غیرت کا تو پھر لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ غیرت میں مارے گے, غیرت وہ اس پہ بھی ذرا بحث کریں گے آگے. بھائی دیکھیں, غیرت جو ہے وہ اگر ایسی ہو جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جا رہا ہے بندہ, تو وہ غیرت کبھی کفر تک لے جاتی ہے, کبھی حرام تک لے جاتی ہے, جہنم تک لے جاتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں بات بات پہ غیرت کے نام پہ قتل کر دینا یہ حرام ہے, یہ حلال تھوڑی ہے, یہ جائز تھوڑی ہے, یہ خلاف قانون ہے. نہیں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے تو آپ اس کو طلاق دے دیں, اس کو مارنا اس کا حل نہیں ہے. اچھا وہ آپ کے بس میں چیز ہے. ہاں آپ کی بیٹی ہے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آج کے بعد تو میری بیٹی نہیں ہے, اس کی تربیت آپ پہ لازم ہے, اس کو بٹھائیں گے, سمجھائیں گے, بیٹا یہ حدود ہے, یہ ریڈ لائنز ہیں, اس کو کراس نہیں کرنا, یہ ہے. اب آپ اس کو سمجھائیں گے, آپ کے اوپر ہے, قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا نا. غصہ کر کے مارنا شروع کر دیں, مارنا تو حل نہیں ہے, مار مار کے اس کو جان سے مار دیں, یہ حل تھوڑی ہے. تو اس لیے غیرت کے نام پر جو غصہ کیا جاتا ہے وہ بھی حرام نہیں ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا جائے, کسی کو مطلب یہ رزلٹ آ جائے, تو یہ ضرور حرام ہے, یہ ضرور غلط ہے. اگر یہ خلاف اسلام ہو, اگر یہ مطلب ان حدود کے خلاف ہو جو میں نے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کو جو روکنے کے طریقے بتائے نا, فرمایا اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جا, سبحان اللہ, بہت غصے میں ہے تو وضو کرو, پانی پی لیں, پانی پی لو. ایک باقاعدہ سبجیکٹ شہیدی صاحب پڑھایا جاتا ہے یورپین اسٹیڈیز میں, اینگر مینجمنٹ کا. بالکل پڑھایا جاتا ہے, بالکل ایسا. یہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں, یہ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ بھائی کمپنیاں جو ہے وہ ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں جن کو غصہ نہیں آیا, ورنہ ان کا بزنس تباہ کر دیں گی. بالکل. تو اچھا یہ بڑی گہری بات کی ہے, یہ ہمارے ہاں نہیں ہے, ہمارے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں پڑھایا جا رہا. حالانکہ مسلمان ہمیں قرآن کو ہم پڑھتے ہیں, سیکھا ہم نے, ہمارے ہونا چاہیے سب سے زیادہ, لیکن ہمیں نہیں پڑھایا جا رہا. ہم بات بات پہ غصہ کرتے ہوئے طلاقیں, مار دھاڑ, جس طرح ابو محمد صاحب نے کہا, جیلیں بھری ہوئی ہیں, اسپتال بھرے ہوئے ہیں. یہ وجہ یہی ہے ہمارا ملک. اچھا دیکھیں, ہم لوگ جو ہے نا, اگر ان کے معیار کے حساب سے ہمارے ٹیسٹ ہو نا پاکستانی عوام کے, تو 100 میں سے 99% تو نفسیاتی نکلیں گے. بالکل نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ غصہ کرنے والے لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں. تو ہے نا, ہمارے ٹریفک پہ وہ ہماری ٹریفک دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کون. اچھا ایک چھوٹا سا سوال سام بھائی, ذرا آپ کی اجازت سے مفتی صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں, کیونکہ آپ اس گفتگو کو آگے لے کے چل رہے ہیں, کہ بلکہ علامہ صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, آپ یا مفتی صاحب, پروفیسر صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو غصہ ہمارے ہاں, انہوں نے بڑا اچھا ہم پوائنٹ ریز کیا, اینگر مینجمنٹ وہاں پڑھایا جاتا ہے, حالانکہ ہمیں زیادہ پتہ ہونا چاہیے, ہم نے قرآن پڑھا ہے. اب یہ جو ہمارے ہاں لوگوں میں غصہ یا فرسٹریشن زیادہ ہے, اس میں ہمارا جو نظام ہے, جہاں عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, بے روزگاری ہے, اتنے سادہ مسائل ہے کہ بہت سے لوگ روٹی کھائے بغیر سوتے ہیں. ایسے سے ہم واقعات رپورٹ کرتے ہیں سام بھائی نیوز میں, کہ جی گھر میں کھانا نہیں تھا, 3 دن سے بچے بھوکے تھے, تو ماں نے بچوں کو بھی زہر پلا دیا, خود بھی خودکشی کر لی کہ بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی, موت دیکھ لیں گے. مطلب اس عورت کا کیا نفسیاتی لیول ہوگا, صحیح کا نفسیاتی ہو جاتے ہیں لوگ. اس میں ہمارے نظام کی کمزوری کا کتنا آپ کہیں گے کہ عمل دخل ہے کہ ہم اتنے زیادہ نفسیاتی ہو گئے, اتنا زیادہ غصے کا شکار ہو گئے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے, انسان جذبات کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اس میں محبت بھی ہے, نفرت بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور دھیما مزاج بھی ہے. اسلام انسان کو متوازن چاہتا ہے, مسلم ایک متوازن مسلمان ہو. جی, اسلام ان جذبات کو کچلتا نہیں ہے, ان کو سنوارتا ہے.
تمہیں نفرت کس سے کرنی ہے وہ بتاتا ہے، تمہیں محبت کس سے کرنی ہے وہ بتاتا ہے، تمہیں پیار کس سے کرنا ہے وہ بتاتا ہے، غصہ کس سے کرنا ہے وہ بتاتا ہے۔ اللہ اسلام ان جذبات کو سنوارتا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو مجروح کر دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ واعظنی ولا تکثر علی فانسا، اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت لے جائے، مجھے نصیحت کیجئے، لمبی نصیحت نہیں کرنا، میں بھول جاتا ہوں، آپ لا تغضب، غصے نہیں ہونا، غصے نہیں ہونا۔ دیکھیے غصہ جو ہوتا ہے انسان کو کب آتا ہے؟ دوسروں پر، جب دوسرے پر وہ اپنی نفسیاتی برتری سمجھتا ہے، واہ واہ واہ، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، وہ کہ یہ میرے سے چھوٹا ہے تو غصے ہوگا، اس پر ناراض ہوگا، سمجھے نا، اس کو پتہ ہے یہ میرے تابع ہے، بس ایک مدیر ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، آپ دفتر میں آتا ہے، آپ جہاں اس کا ڈائریکٹر آتا ہے ڈانٹتا ہے لوگوں کو، یہ کرتا ہے، وہ اس کو بلا جا اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے اندر نفسیاتی برتری ہوتی ہے، سمجھے، یہ میرے تابع ہے، اس لیے میں ان کو دباؤں۔ اس کے اثر کیا ہوتا ہے؟ جب ایک دفعہ ڈانٹا انہوں نے قبول کیا، 2 دفعہ ڈانٹا، 30 دفعہ جو لوگ اس کے زیر نظر کام کر رہے ہیں وہ کہا چھوڑو، اس کا کام ہی ہے، اس کے کچھ نہیں، چیخنا اس کا کام ہے۔ تو جو غصہ ہے وہ انسان کی شخصیت کو مجروح کرتا ہے، اس لیے اسلام نے غصے کو کہا لا تغضب لا تغضب، اور ہر جو ہے برائی ہے جس میں انسان دوسرے پر حق ضبط کرتا ہے وہ غصہ ہے۔ اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے، اور لوگ اس بندے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ کسی سے خوف زدہ ہونا اور کسی کی عزت کرنا، کسی کی عزت میں احترام میں خاموش ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی سے خوف کھانا، اس سے دور بھاگنا، یہ انسان کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سوء الملکۃ شؤم، جو لوگ آپ کے تابع ہیں ان سے برا معاملہ کرنا نحوست ہے۔ جب آپ اپنے زیر تابع لوگوں سے بد معاملی کریں گے اس کی نحوست آپ کے کاروبار پر آئے گی۔ جب رسول اللہ یہ نحوست ہے، یہ آپ کے کاروبار کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ جو آپ کے زیر نظر لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان سے محبت پیش کرو، کبھی اپنے آپ کو بڑی شے مت سمجھو۔ تو غصہ میں سے دیکھیں نا، ہم آپ دیکھتے ہیں ایک شخص باہر ہوتا ہے، اپنے دوستوں احباب میں ہوتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، یعنی سب جو بغیر، جب گھر میں آتا ہے او لال پیلا ہوتا ہے، بیوی کو ڈرائیور، بیوی کا تمہارا ابا آ گیا، چپ جاؤ بچوں ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، اور اس کا سارا غصہ کس پر؟ بیوی پر ہے، کہہ رہا غصہ ہے ان کا، بیوی بیچاری کچھ کہے گی نہیں مجھ کو، اگر باہر کسی دوست پر وہ برابر کا جواب دے گا مجھ کو، بیوی تو کچھ بھی نہیں کہے گی، یعنی سارا غصہ بیوی پر نکالے گا، یعنی کمزور کو دبا دو، یہ چیز ہے نا، یہ اس کو کمزور کو دبائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، اگر دیکھنا ہو نا یہ انسان اچھا انسان ہے یا نہیں، اس کو دیکھ اس کا بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ، یہ معیار ہے، یہ میزان ہے، سمجھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے، منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی آبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصے نہیں ہوئے، الا اذا انتہک حدود اللہ، جب اللہ کی حدیں کو توڑا جاتا پھر آپ غصے ہوتے تھے۔ غصے میں کہاں ہونا ہے؟ یا اللہ کی حدود کو توڑا جاتا، غصہ میں کہاں ہونا ہے؟ یہاں دیکھیں، اسی لیے رسول اللہ وہ شخص دیوس ہے، جو شخص اپنے اہل خانہ میں برائی دیکھتا ہے اور اس کی اصلاح کی نہیں سوچتا، بچہ دیکھتا ہے میری بچی میری بیوی غلط راہ پر چل رہی ہے اور اس کو روکتا نہیں، اس کو روکتا نہیں، غصے نہیں ہوتا، روکتا نہیں، فرمایا دیوس ہے، وہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اللہ اللہ، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے غصہ جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ جو ہمیں منع کیا گیا، اس لیے منع کیا، اس کے ذریعے انسان دوسرے کو حقوق ضبط کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو حقیر جاننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی محمد وسیم صاحب، ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ غصہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بچوں پر بھی کیا جاتا ہے، گھر والوں پر کیا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بوڑھے ماں باپ پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے جو معاملات میں ظاہر ہے ہم نے زیادہ زندگی، جس طرح مفتی صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کر دیا کہ غصہ کہاں کہاں جائز ہے وہ لیکن وہ کم پیش آتا ہے، زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں وہاں پر غصہ کر رہے ہیں جہاں تو حرام ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ والدین پر غصہ کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے
غصہ تو انسان کی طبیعت میں شامل ہے، اس کے نیچر میں ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ یعنی ہمیں کہاں غصہ کرنا چاہیے اور کہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ایک معیار فراہم کیا ہے اور اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کہاں کہاں تم نے اپنا غصہ نکالنا ہے اور کہاں تم نے ضبط کرنا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں آپ، غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے۔ اچھا، عموماً لوگ جب غصہ کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے کچھ غلط کہا ہے جی، یا اس نے مجھے برا کہا ہے، مجھے اس وجہ سے غصہ آیا، یہی ہمارا جواب ہوتا ہے۔ جی، تو دیکھیے، غصہ تو ہمیشہ بری بات پر ہی آئے گا۔ جب آپ کو کوئی برا کہے گا، کچھ غلط کہے گا تو تب ہی آپ کو غصہ آئے گا۔ بالکل، اگر کوئی آپ کی تعریف کرے گا تب تو آپ کو غصہ آنا نہیں ہے۔ واہ واہ، تو یہ اسی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اور اسی کے بارے میں حدیث میں بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم کس شخص کو طاقتور سمجھتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم تو طاقتور اس کو سمجھتے ہیں جو میدان کے اندر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، زمین پر گرا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بری بات پر غصہ آتا ہے، اسی پر کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، غصہ استعمال کہاں کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل غصہ کر نہیں سکتے، کیونکہ غصے کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ کہیں آپ کو ادب سکھانے کے لیے بھی غصہ آتا ہے اور آنا چاہیے، کہیں تربیت کے لیے بھی غصے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خلاف شرع معاملہ چل رہا ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے، دسترس میں، وہاں بھی آپ کو غصہ کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے تو غصہ نہیں کرتے تھے، یہ ہے وہ معیار۔ سبحان اللہ، انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے غصہ نہیں کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ لیکن جہاں پر کوئی حدود اللہ کی بات آ جاتی، شریعت کی بات آ جاتی، تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ پھر اللہ کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی اپنی ذات کے جو معاملات ہیں، تو اگر میں طائف کی مثال دے دوں تو بہت بڑی مثال ہے کہ کتنا زیادہ آپ کی ذات پر ظلم کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لیکن دیکھیں اپنی ذات کے لیے آپ نے معاف فرما دیا۔ لیکن کہیں حدود اللہ کی بات ہوئی، جس طرح ایک عورت کا واقعہ کہ اس کو چوری کی سزا کے اوپر ہاتھ کاٹنے کا کہا گیا، اسی طرح زنا کی سزا پر رجم کرنے کا کہا گیا۔ کہیں سفارش بھی حضور کی بارگاہ میں آئی، لیکن حضور علیہ السلام نے وہاں پر سفارش کو قبول نہیں فرمایا۔ تو ہمیں یہ معیار فراہم کیا کہ غصہ تم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا۔ اچھا، ہمارا معاملہ تھوڑا سا الٹ چلتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری اولاد ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں نا تو اس میں ہمیں اتنا غصہ نہیں آتا، جبکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ غصہ ہمیں وہاں کرنا ہے۔ اچھا، اگر کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو وہاں ہمیں بھرپور غصہ آتا ہے اور ہم خوب انتقام لینے کے لیے میدان عمل میں اتر جاتے ہیں، تو ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ شریعت نے یہ معیار دیا کہ اپنی ذات کے لیے معاف کرو، اور جہاں حدود اللہ کی خلاف ورزی ہو وہاں پر تم کچھ غصہ دکھاؤ تاکہ اس معاملے کو سدھار سکو۔ یہاں پر اگر میں ایک مثال پیش کروں، ہمارے جو اسلاف، ہمارے جو بزرگ ہیں، بہت ہی زبردست عمل ہوتا تھا ان کا۔ جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی بھی بزرگ کا نام سنتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ کوئی لقب دیکھتے ہیں آپ، ابھی یہ کاظم آپ کا لقب ہے۔ اچھا، ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت القابات کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ القابات ہی کا زمانہ ہے، یعنی وہ کوالٹی، وہ خصوصیات بہت کم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں القابات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو وہ القابات کے بجائے کام پر توجہ دیتے تھے۔ اچھا، نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کا کام ان کا لقب بن جایا کرتا تھا۔ اب دیکھیے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاظم آپ کا لقب ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے، ابھی قرآن کی آیت بھی پڑھی گئی، والکاظمین الغیظ، کاظم اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنے والا، یعنی غصہ پینے والا۔ آپ کا لقب، آپ کا، یعنی آپ اتنا غصہ پیتے تھے، آپ اتنا درگزر کرتے تھے، آپ اتنا معاف کرتے تھے کہ آپ کا وہ کام، آپ کی پہچان، آپ کا تعارف بن گیا، سبحان اللہ، آپ کا وہ لقب بن گیا۔ اب جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے آپ کو امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے بزرگ ملیں گے آپ کو کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ کوئی مخصوص لقب نظر آئے گا۔ وہ لقب انہوں نے خود نہیں پسند کیا، خود نہیں اختیار کیا،
بلکہ انہوں نے اتنے تسلسل سے دین اسلام کی اس صفت کو اپنا لیا کہ وہ اس سے ہی معروف ہو گئے. لوگ انہیں پہچانتے تھے, ان کا ذکر کرتے, ان کا نام لیتے تو اسی نام سے جو ہے وہ معروف ہو گئے. اب آپ کو بھی کاظم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی مخالفت کرتا, آپ کو پتہ چل جاتا کہ کسی شخص نے مجھے برا کہا ہے, تو آپ کیا کرتے تھے کہ پہلے اس کے لیے تحفہ بھیج دیتے تھے. اب آپ کو پتہ چل گیا برا کہا, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کسی نے برا کہا تو ہم تو انتقام کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کو پتہ چلتا تو آپ پہلے اس کے لیے تحفہ بھیجتے, پھر اس کے بعد آپ اس سے ملنے کے لیے چلے جاتے. یعنی وسیع ظرف آپ انتہا دیکھیں اس کی. تو اس لیے ہمیں سیکھنا اپنے بزرگوں سے چاہیے کہ بھائی کس طرح عمل کرتے تھے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس طرح غصہ کنٹرول کرنے کا کچھ عمل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. احادیث کی روشنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ غصے سے بس جو ہے نا وہ بفرا جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا. تو انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. کہا یہ کلمہ اگر یہ پڑھ لے تو اس سے اس کا غصہ کنٹرول ہو جائے گا, یہ کنٹرول میں آ جائے گا. سبحان اللہ, مطلب بڑا آسان سا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ساروں کو ہے, جی ہاں, یہ تھوڑا سا اضافہ ہے. تو اس کا اگر ورد جاری رکھا جائے تو یہ غصے کو کنٹرول کر. سعید الحسینی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سعید الحسینی صاحب, جو والدین کے حوالے سے جو سوال آیا تھا تو اس پر اگر آپ کچھ فرمائیں کہ جو غصہ جو ہے نا والدین پر بھی. اور ساتھ ہی میں بھی ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شیطان سے بچنا ہے, اس کا مطلب غصہ اٹ سیلف شیطان ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آپ نے جو سوال کیا کہ والدین کے حوالے سے کہ والدین پر غصہ کیوں آ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ آپ کے والدین, یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے, بے شک, اور والدین کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کیا جائے. ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر سنی کبری کی طرف پہنچ جائیں, یعنی بڑے عمر کی طرف چلے جائیں, تو ان کو آپ اف تک نہ کہیں. سبحان اللہ. اف لفظ جو ہے یہ تک ان کو مت کہیں. ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکیے بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما, اور ان کو بہت نرم اور بہت ہی معزز انداز میں ان سے مخاطب ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو والدین یہ رب مجازی ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے, مجازی طور پر والدین بھی ہمیں تخلیق میں لاتے ہیں. ہم ان سے پیدا ہوئے. یخرج من بین الصلب والترائب, کہ ہم نے تمہیں نکالا ہے صلب اور ترائب یعنی سینے اور پیٹھ سے, ان کے درمیان سے ہم نے تمہیں نکالا ہے. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین کو بنایا. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ گالی دے رہے تھے, بوڑھے ہو گئے, گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں. آج کل کا جو معاشرہ ہے کہ والدین اگر بڑے عمر کو پہنچتے ہیں تو ہم ان کو نعوذ باللہ بوجھ سمجھتے ہیں, اور یہاں تک کہ ہم اپنے یعنی بیویوں کی بات مان کر کے, کیونکہ وہ جوان ہوتی ہیں اور وہ ان کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور بوڑھوں کے تقاضے الگ ہوتے ہیں, چونکہ والدین نے تمہیں بچپن میں ایسا پالا اور آپ کو منہ میں نوالا دیا اور آپ کو کس طریقے سے آپ کے نخرے برداشت کیے, جب وہ اس عمر تک پہنچ گئے
تو اب ان کے نخرے برداشت کرنے کے لیے آپ کو کم از اچھا، آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی، وہ تمام لوگ پریشان ہوں گے سن کے کہ ایک انڈیا میں ایک بڑا مشہور ایک آرٹسٹ ہیں، ایکٹر ہیں، وہ ایک پروگرام کرتے ہیں، عامر خان صاحب. تو ان کا میں پروگرام کا کلپ دیکھ رہی تھی، بڑا وائرل تھا. آپ نے بھی شاید اسامہ بھائی دیکھا ہو کہ انڈیا میں ایک ایسا گاؤں ہے، پراپر ریسرچ کے ساتھ انہوں نے ایک رپورٹر کو بٹھا کے پروگرام کیا، جہاں پہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے، پھر ٹھنڈا شاور دیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، مطلب باقاعدہ مار دیا جاتا ہے. اور یہ باقاعدہ عامر خان بھی بہت پریشان ہوئے اس پروگرام میں. اور میرے لیے بڑا وہ مطلب کسی کے لیے بھی بڑا شاکنگ ہوگا کہ آپ اپنے والدین کو باقاعدہ ایک رسم ہے، اور اس گاؤں میں جا کے عام ہے یہ. اس وہ جو رپورٹر نے جب سوال پوچھے صحافی نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہری بات ہے بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو عام ہے یہ کہ ہم ان کو ایک ٹھنڈا شاور دیتے ہیں اور پتہ نہیں وہ ٹھٹر ٹھٹر کے مر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی ٹیکا لگواتے ہیں. تو علامہ صاحب مطلب یہ دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے انڈیا میں ہو رہا ہے، مطلب یہ کیا قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اصل میں دیکھیں، جب آخرت کا تصور انسان کا کمزور ہو نا، جزا اور سزا کا تصور نہ ہو، تو پھر انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے. لہٰذا یہیں کی نعمتوں کو بھی آخری نعمت اور یہاں کی مشکلات کو بھی آخری مشکلات سمجھتا ہے، پھر وہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ اسی بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کے پاؤں کو چومنے کے نتیجے میں اس کی پوری دنیا تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کو بہشت مل سکتی ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی ایک آہ میں آپ اپنی ہمدردی ملا کر ایک گھونٹ پانی پلائیں گے تو آپ کی پوری دنیا اور آخرت تبدیل ہو سکتی ہے، اگر اس بیٹے کو یا بیٹی کو یا بہو کو یہ معلوم ہو کہ اس بزرگ کی ایک منٹ کی خدمت کے نتیجے میں انسان کی زندگی کی تمام مشکلات کو اللہ دور کر سکتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ کبھی بھی اس طرح کا اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرے گا جس طرح کا رویہ یہاں پر اختیار کیا جا رہا ہے. ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت نے ہماری روحوں کو بھی، ہمارے ذہنوں کو بھی اور ہمارے معاشرے کو بھی چینج کیا ہے. اس وقت آہستہ آہستہ مغربی کلچر ہمارے اوپر اپنا غلبہ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم ان سے چیزیں سیکھ کر اپنے معاشرے میں ان کو رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر نہیں ہے. وہاں پر تو میاں بیوی بھی ساتھ نہیں رہتے، باقیوں کی تو بات ہی دور کی ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے کنبے ایک ہی گھر میں ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ میں کھاتے ہیں، غم میں ساتھ، دکھ میں ساتھ، خوشی میں ساتھ، کام میں ساتھ اور کیفیات میں ساتھ، احساسات اور جذبات میں ساتھ. تو یہ چیزیں انسان کو تنہائیوں سے نکال کر اجتماعی بھی بنا دیتی ہیں اور دکھ درد کو محسوس کرنے والا بھی بنا دیتی ہیں. جبکہ مغرب کا کلچر کیا ہے، یہ کہ جیسے ہی بوڑھے ہو جائیں والدین تو ان کو کسی اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے ڈال دو اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی نرس آ کے ان کو پالے، تمہارا ان سے رابطہ ختم ہو گیا. یعنی وہ مکمل طور پر حیوانی زندگی ہے اور یہ مکمل طور پر انسانی زندگی ہے. آپ دیکھیں، میں نے شاید پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا، اب تھوڑا سا اس کو کھولنا چاہوں گا اس موضوع کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ قوت اور یہ صفت رکھی ہے، خصوصیت رکھی ہے کہ ہم آئندہ کو دیکھتے ہیں، پیچھے کو نہیں دیکھتے. یہ ہمارے اندر رکھی ہے اللہ نے، اس لیے رکھی ہے کہ اگر آئندہ کو ہم نہ دیکھیں تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھتی. اس لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ پچھلوں کا خیال رکھو، اگلوں کا خیال رکھنے کا نہیں کہا گیا. اگلوں کا خیال رکھنے کا کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہم خود رکھیں گے. ہمارے اندر مثلا اپنے بچے کو، بچہ اگر گیلا ہو، رو رہا ہو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فوراً جاؤں گا اس کو خوش کروں گا. بچے کو بھوک لگی ہے تو میں فوراً بھاگوں گا، اس کی بھوک کو دور کروں گا. بچے کو چوٹ لگی ہے تو فوراً جاؤں گا، اس کو میں اس درد سے نجات دلاؤں گا. بچے کی تعلیم کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں محنت کروں گا، خود بھوکا رہوں گا، کم پہنوں گا، لیکن بچے کو میں پڑھاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ مستقبل کی تعمیر کا وہ فطری جذبہ ہے جو اللہ نے میرے اندر رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہیں پر بھی مجھے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ تم بچوں کے ساتھ ایسے کرو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ایسے کرو، لیکن سابقہ نسلوں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. وہ کیوں؟ وہ میری فطرت میں نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے. کہا کہ تم اپنے سابقہ نسل کے ساتھ یہ سلوک کرو، آئندہ تمہاری آنے والی نسل تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی. مفتی ابرار سے بھی ذرا کامنٹ لے لیں. غصے کے حوالے سے 1 منٹ ہے ہمارے پاس، پھر اذان فجر. اللہ رب العزت، ایک میں کہہ دوں، اس جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا
اس سے میں پتہ چلتا ہے ایمان باللہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ یہ پر جو آپ نے واقعہ بتایا اس سے پتہ ہے ایمان دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کیسے بیان کیجیے؟ جی بہت پیاری بات۔ یہ رب العزت کا کلام الہی میں ایک ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو تو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں تم میں سے دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دشمن دوست ہے۔ یعنی کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے، گرم جوشی میں ہوتا ہے، تو وہ دوسرے بندے کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ جب غصہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں لاتا ہے تو وہ دوسرے بندے کو اپنے اخلاقیات سے، اپنے معاملات سے متاثر کرتا ہے۔ تو غصے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دوسرے پہ برس پڑتا ہے تو فی الفور اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے اگلا بندہ بھی اسی جذبات میں، کیفیات میں مبتلا ہو کر اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، یعنی تنقید برائے تنقید ہو جاتا ہے۔ تنقید پھر تنقید برائے اصلاح نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی پہ تنقید کریں یا غصہ کریں تو ہمارا ماٹو، ہمارا اس طرح سے بیہیور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے بندے کو اپنے اخلاقیات سے یا متنفر کریں، بلکہ ہمارا غصہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ غصے کے انداز بھی ایسے ہونے چاہیے تاکہ وہ ہمارے اخلاقیات سے متاثر ہو کر ہمارے غصے کو سہ سکیں۔ بہت اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول